بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ السجدہ کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کی مبارک تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ تو آج ہم ابتدائی 6 آیات کریمہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد مقدمے کے طور پر کچھ گزارشات جو اس صورت سے متعلقہ ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تو ابتدائی 6 آیات کریمہ کی تلاوت کوئی ساتھی کرے، آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ جزاک اللہ خیر، احسن، بارک اللہ فیک۔ سورۃ السجدہ۔ سورۃ السجدہ مکی صورت ہے اور جو مشہور قول ہے مفسرین کا کہ یہ ساری کی ساری صورت مکی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت مکی ہے لیکن اس کی 3 آیات، آیت نمبر 16، 17 اور 18 یہ مدنی ہیں اور باقی پوری کی پوری صورت مکی ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سورۃ السجدہ، اور سجدہ سے مراد یہاں سجدہ تلاوت ہے، یعنی وہ صورت جس کے اندر سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، یہ ذکر کرنے سے پہلے اس صورت سے متعلقہ چند معلومات کہ یہ صورت جس طرح میں نے عرض کیا کہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات کریمہ ہیں، اور یہ دیکھیے 30 ہی ہے نا، ہاں جی، اس کی 30 آیات کریمہ ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے 680 کلمات اور 1518 حروف ہیں۔ 680 کلمات اور 1518 حروف ہیں۔ اس صورت کے 3 نام مشہور ہیں۔ پہلا نام تو یہی سورۃ السجدہ، دوسرا نام اس کا الف لام تنزیل، الف لام میم تنزیل، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے، آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ یعنی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا نام اس کا الف لام تنزیل، تیسرا نام اس کا الف لام تنزیل، الف لام میم تنزیل السجدہ، اور یہ نام بھی حدیث پاک میں مذکور ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ یوم الجمعۃ فی صلاۃ الفجر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے الف لام میم تنزیل السجدہ وحل اتی علی الانسان، یہ دو صورتوں کی پہلی رکعت کے اندر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا اس حدیث پاک میں الف لام میم تنزیل السجدہ، اور دوسرا سورت الدہر حل اتی علی الانسان حین من الدہر، دوسری رکعت میں آپ جمعہ کے دن یہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ حدیث پاک کے اندر اس کے یہ تین نام مشہور ہیں، سورت السجدہ، الف لام میم تنزیل، اور تیسرا نام الف لام میم تنزیل السجدہ۔ سورہ سجدہ جو ہے اس کے موضوعات مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اصول عقائد ہے، اور دوسرا اصول عقائد میں بھی خصوصی طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کیونکہ آپ کے جو مخاطبین تھے مشرکین مکہ، وہ ان دو ہی چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے، خالق مالک رازق مانتے تھے، بارشیں نازل کرنے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، موت و حیات کا مالک مانتے تھے، لیکن وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے دو اجزاء میں سے ایک جزء پر عمل کرتے تھے، دوسرے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تو مانتے تھے لیکن غیروں کی نفی نہیں کرتے تھے، غیروں کی نفی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید، اس کے دو ارکان ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات۔ جب تک دونوں ایک ساتھ ان پر عمل نہ ہو، ان پر عقیدہ نہ رکھا جائے، تو نور ایمان انسان کے سینے میں نہیں آتا۔ میں بعض اوقات اس کی عام سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، یہ لائٹ جل رہی ہے، جو الیکٹریشین بھائی ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس لائٹ کو روشن کرنے کے لیے دو قسم کی رو کی ضرورت ہے، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو، دونوں ملیں تو تب جا کر یہ روشن ہوتی ہے لائٹ، ایسے نا بھائی ارشاد؟ اگر صرف نیگیٹو ہو تو لائٹ تب بھی نہیں جلتی، اگر صرف پازیٹیو ہو نیگیٹو نہ ہو تو لائٹ تب بھی نہیں جلتی۔ تو جس طرح یہ لائٹ روشن کرنے کے لیے دونوں رو ان کا ہونا ضروری ہے، نیگیٹو کا بھی اور پازیٹیو کا بھی، اسی طرح دل کے اندر نور ایمان کے روشن ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کلمے کے دونوں جز ارکان ان پر عمل کیا جائے، نفی پر بھی اور اس بات پر بھی۔ ایک تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، دوسرا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، یہ کیسے؟ جب انسان خاک میں مل جائے گا، بالکل مٹی ہو جائے گا زمین میں دفن کر کے، تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس صورت کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ بھی یہی ہے۔ اور تیسرا، مشرکین مکہ کے ان اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قصے کہانیاں معاذ اللہ گھڑ لی ہیں، پرانے لوگوں کے واقعات ہمیں سناتے ہیں ترتیب دے کر، اور
ہمیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ ان موضوعات پر اس صورت کے اندر پھر اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے فاسق لوگ اور ان کے انجام کا ذکر کیا، متقی لوگ اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ تو اس صورت میں اس کو سورۃ السجدہ میں نے کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے اور قرآن پاک میں کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟ تو سجدہ تلاوت وہ مقامات ہیں کہ جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو آپ نے اس موقع پر اس جگہ پہ سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ سجدہ تلاوت جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی اس کا کرنا افضل ہے۔ جو کرے گا وہ اجر و ثواب پالے گا، جو کبھی کبھار جس کا رہ جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کرنا افضل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی احادیث ثابت ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن فیقرأ سورۃ فیہا سجدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور جب آپ ایسی صورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، فیسجد ونسجد معہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے تو آپ بھی سجدہ کرتے اور ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے، ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے۔ حتیٰ ما یجد بعضنا موضعا لمکان جبہتی، حتیٰ کہ بعض اوقات ہمیں سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی میسر نہ ہوتی تو ہم پھر بھی سجدہ کرتے۔ اس روایت کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ سجدہ تلاوت جب انسان وہ آیت تلاوت کرے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو قاری کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، اور مستمع جو قرآن پاک سننے والا ہے اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے جب اس کے لیے حکم ذکر کیا تو کہتے ہیں وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الْقَارِ وَالْمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ۔ یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں کہ سجدہ تلاوت یہ کرنا مسنون ہے، کس کے لیے؟ تلاوت کرنے والے کے لیے، اور جو توجہ اور اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے اس کے لیے بھی، دون السامع، سامع کے بغیر، مستمع کا ذکر کیا، مستمع جو اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ سن رہا ہے جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو آپ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سجدہ کرنا مستحب ہے جب ہم ایسی تلاوت کریں۔ لیکن ایک آدمی روڈ پہ گزر رہا ہے، اس کے کان میں آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن وہ تلاوت اہتمام کے ساتھ سن نہیں رہا، تو اس کو کہا گیا سامع، اس پر آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن اس پر سجدہ کرنا لازمی نہیں ہے، مستحب اس کے لیے نہیں ہے، یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی، وہ تو سفر اپنے روڈ پہ گزر رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس لیے یہ سامع، قارئ اور مستمع، تلاوت کرنے والا اور جو اہتمام کے ساتھ تلاوت سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے یہ سجدہ کرنا مستحب ہے۔ مستحب کس بنیاد پر ہم نے کہا؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے دوسری، عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ میں نے تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا، اور ایک دفعہ تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی گئی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اس پر علماء نے یہ کہا ہے فَعَلَى هَذَا يَكُونُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ مُسْتَحَبًّا وَمُؤَكَّدًا، اس بنیاد پر سجدہ تلاوت یہ مستحب ہے اور تاکیداً مستحب ہے کہ اس کا کرنا افضل ہے، حتی الامکان نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں بھی کر سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یہ اس کا معنی ہے۔ سجدہ تلاوت کیسے کرنا چاہیے اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو سجدہ تلاوت کرنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے لیے قیام بھی ضروری نہیں ہے،
اور اس کے لیے یعنی بیٹھا ہو انسان تو اٹھ کے کھڑا ہو، ضروری نہیں، جہاں بیٹھا ہے وہیں پہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے، اس کے لیے سلام بھی نہیں ہے، اس کے لیے سلام کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا۔ اس سجدے کے اندر کیا دعائیں پڑھی جائیں، اس سجدے کے اندر کون سی دعا پڑھی جائے؟ حدیث پاک میں اس سجدے کے اندر جن دعاؤں کا ذکر ہے ان میں سے ایک دعا تو یہ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجود قرآن میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دوسری دعا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دے، وضع عنی بہا وزرا، اور اس سجدے کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے، وجعلھا لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کا ثواب اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ بنا لے، وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داود، اور یہ سجدہ اسی طرح مجھ سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے حضرت داود علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ تو یہ دعا، اگر یہ دعائیں نہیں آتی تو پھر عام جو سجدے کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کوئی دعا بھی سجدے کی دعاؤں میں سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ دعائیں یاد کی جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب آدم کا بیٹا اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ ہے، یعنی سجدے والی آیت پڑھتا ہے، اور سجدے والی آیت پڑھنے کے بعد فسجد، سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان سائیڈ پہ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے، شیطان ایک طرف ہٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے، یقول، اور ساتھ وہ کہتا ہے، یا ویلا، اے ابن آدم، یا اے میری ہلاکت، او میرا ابن آدم بالسجود، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجد، تو اس نے سجدہ کیا، فلاح الجنہ، اس کو جنت ملے گی، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، اور اللہ نے مجھے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فَأَبَيْتُ، تو میں نے انکار کر دیا، فَلِيَ النَّارِ، تو اب میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا۔ تو جب کوئی انسان بھی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ سائیڈ پہ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حکم مان کر سجدہ کرتا ہے اور اس نے جنت حاصل کر لی، اور میں نے انکار کر دیا، اور میں ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور جہنم میری قسمت میں ہو گئی۔ قرآن پاک کے اندر سجود تلاوت کی جو تعداد ہے یہ 15 ہے صحیح قول کے مطابق، کیونکہ سورہ حج کے اندر 2 سجدوں والی روایت وہ صحیح ہے، بعض علماء کے نزدیک 14 ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو ہمارے مصاحف ہیں تو ان کے اندر سورہ حج کا دوسرا سجدہ جہاں پر ہے تو وہاں لکھا ہوا عند الشافعی، عند الشافعی، یعنی امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں اور احناف کے نزدیک سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خالد ابن معدان بیان کرتے ہیں کہ فضلت سورۃ الحج فضلت سورۃ الحج بسجدتین، سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ تو حدیث پاک میں صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے۔ اس طرح سجود تلاوت کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ یہ کہاں پہ ہیں؟ تو پہلے نمبر پر سورہ اعراف کے آخر میں، سورہ
آراف کے آخر میں پہلا سجدہ، اور آیت جو مقام ہے وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ دوسرا سجدہ ہے سورہ رعد کے اندر، سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں کے آخر پر وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تیسرا سجدہ ہے سورۃ النحل میں آیت نمبر 50 کے آخر پر وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور چوتھا سجدہ ہے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 109 کے اینڈ پر وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور پانچواں سجدہ ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 58 اس پہ خروا سجدا وبکیا۔ اور چھٹا سجدہ ہے سورۃ الحج میں پہلا سجدہ ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یشاء، اور آیت نمبر 18۔ دوسرا سجدہ جو سورہ حج میں ہے وہ ہے وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، آیت نمبر 77۔ آٹھواں سجدہ سورۃ الفرقان میں ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 میں وزادہم نفورا۔ اور نواں سجدہ جو ہے وہ ہے سورۃ النمل میں رب العرش العظیم آیت نمبر 26 پر۔ 10واں سجدہ ہے سورۃ الف لام میم السجدہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 15 کے آخر پر وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور 11واں سجدہ ہے سورہ صاد، اس کی آیت نمبر 24 کے اینڈ پر وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور 12واں سجدہ ہے سورۃ فصلت جس کو سورۃ حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت میں آیت نمبر 37 کے اینڈ پر وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ۔ اور 13واں سجدہ ہے سورۃ النجم کے آخر پر فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اور 14واں سجدہ ہے سورۃ الانشقاق، اس کی آیت نمبر 21 کے آخر پر وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اور 15واں سجدہ ہے سورۃ العلق 30ویں پارے میں، اس کے آخر پر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہ 15 مقامات ہیں، یہ 15 سجود تلاوت ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور جن آیات میں جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ٹائم ہے کہ پھر اگلے انہی معلومات پر اکتفا کریں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے، کیونکہ اب ایک آیت بھی شاید نہیں ہو پائے گی تو اذان کا ٹائم ہو جائے گا، تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم سٹارٹ سے ہی اس سورت کا، کیونکہ ابتدائی باتیں جو ضروری تھیں جو میں مناسب سمجھتا تھا اور یہ مسائل بھی جاننے ضروری تھے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مجلس کے اندر شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے باعث برکت بنائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کی نورانی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سجدہ تلاوت کے لیے علماء میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ نماز ہے یا نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یہ نماز کی، اس کے احکام نماز والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے طہارت بھی شرط ہے اور استقبال قبلہ بھی لازمی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجرد سجدہ ہے جس طرح سجدہ شکر ہے، تو وہ دونوں چیزوں کو لازمی قرار نہیں دیتے، لیکن اولیٰ یہ ہے کہ استقبال قبلہ کیا جائے اس کے لیے۔